جی بہنوں بھائیوں، ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک میں نے بنیادی تعلیم جو کہ بپتسمے کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں بیٹیوں بہنوں بھائیوں، یہ اس کی چھٹی ویڈیو ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی یہ چھٹی ویڈیو ہے۔ جب میں نے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی آفٹر لوڈنگ، تو ایک بھائی نے سوال کیا، بھائی جی آپ نے صرف یہی بتایا کہ بپتسمے کا ذکر کیا، لیکن آپ نے تفصیل سے نہیں بتایا کہ خداوند یسوع مسیح نے کتنے بپتسمے لیے۔ آج ہمارے پاس وقت ہوگا، میں نے اس بھائی سے وعدہ کیا تھا، پرامس کیا تھا کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ آج موقع ہے کہ آج ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کتنے بپتسمے لیے، ٹھیک ہے، آج ہم اس پر غور کرنے لگے ہیں۔ تھوڑے وقت میں غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کتنے بپتسمے لیے۔ پہلا بپتسمہ جس کو پانی کا بپتسمہ کہا جاتا ہے، پانی کا بپتسمہ، یہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا بن زکریا سے پانی کا بپتسمہ دریا یردن میں لیا۔ یوحنا جو ہے آلریڈی پانی کے اندر کھڑا ہے، لوگوں کو بپتسمہ دے رہا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ توبہ کرو، جو توبہ کرتے ہیں ان کو وہ پانی سے بپتسمہ دیتا ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح جب آتے ہیں پانی میں، میں نے خاص طور پر یہ ذکر کیا کہ یوحنا جو ہے، یوحنا بن زکریا، یہ پانی کے اندر کھڑا ہے، اور یسوع مسیح بھی پانی کے اندر جاتے ہیں۔ جب یوحنا نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں۔ تو یسوع مسیح نے کہا اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا گیا، اس پر اس نے ہونے دیا، اس پر اس نے ہونے دیا۔ آپ کو اگر صحیح تعلیم کی سمجھ آ جائے، کوئی بھی روکے تو رکے مت، اس پر ہونے دیں، کیونکہ اسی طرح ہمیں ساری راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے۔ پانی بپتسمہ پانے والا اور بپتسمہ دینے والا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ پانی کے اندر کھڑے ہوں، پانی کے اندر کھڑے ہوں۔ لیکن اپنے علاقے کی حساب سے کچھ لوگوں نے تھوڑا سا فرق بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں تک ٹھیک ہے۔ سٹینڈرڈ یہ ہے کہ بپتسمہ دینے والا اور بپتسمہ لینے والا پانی کے اندر کھڑا ہو۔ باقی سارے طریقے جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، وہ کلام کے مطابق نہیں ہیں۔ کسی کو جھنڈے کے نیچے سے گزار دینا، یہ بپتسمہ ہرگز نہیں ہے۔ کسی کو صلیب کے کراس کے نیچے سے گزار دینا، یہ بھی بپتسمہ نہیں ہے۔ کسی پر پانی کا چھڑکاؤ کر دینا، یہ بھی بپتسمہ نہیں ہے۔ یہ کلام کی تعلیم کے الٹ بات چلی جاتی ہے۔ بیٹیوں بہنوں بھائیوں، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو پہلا بپتسمہ لیا وہ تھا پانی کا بپتسمہ۔ اس کے کچھ ریفرنس ہیں، وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ مقدس متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 13 سے 15 آیت۔ مقدس متی کی انجیل 3 باب، پہلے شاید میں نے تھوڑا سا غلط بول دیا، 3 باب اس کی 13 سے 15 آیت۔ پھر دوسرا ریفرنس اس کا وہ ہے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی آیت نمبر 9 سے۔ مرکز کی انجیل 1 باب اور اس کی آیت نمبر 9 سے۔ تیسرا ریفرنس ہے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 21 سے۔ لوکا کی انجیل 3 باب آیت نمبر 21 سے۔ یہ ہے پہلا بپتسمہ جو کہ ہمارے نجات دہندہ نے لیا۔ یہاں پر سوال آ جاتا ہے خداوند یسوع مسیح نے کیوں پانی کا بپتسمہ لیا؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ تو بے گناہ تھا۔ اس کی تفصیل میں نے پہلے بیان کی ہے، لائٹ سی بیان کر دیتا ہوں۔
بطور سردار کاہن خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کا آغاز کرنے والے ہیں۔ سمجھے کہ بطور سردار کاہن ان کی مخصوصیت، بہت سارے لوگ وہاں پر جمع تھے، اور یہ بھی ضروری تھا کہ وہ شخص یسوع مسیح کو بپتسمہ دے جس کو خدا نے چنا ہوا ہے۔ یوحنا بن زکریا خدا کی مرضی کے مطابق خدمت کرنے والا اور خدا کا بلایا ہوا بندہ تھا، سو اس نے خداوند یسوع مسیح کو پانی کا بپتسمہ دیا۔ سیکنڈلی جو خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ پایا وہ بولا جاتا ہے، کلام اس کا پروف ہے، وہ ہے روح القدس کا بپتسمہ۔ روح القدس کا بپتسمہ، جیسے یسوع مسیح پانی میں سے بپتسمہ لے کر پانی سے باہر کھڑے ہوتے ہیں، مطلب پانی کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کبوتر کو روح کی صورت میں آتے ہوئے وہ کبوتر اس پر آ کر ٹھہر گیا، اور یہ تھا روح القدس کا بپتسمہ جو کہ خداوند یسوع مسیح نے فوراً ہی پانی کے بپتسمے کے بعد پایا، روح القدس کا بپتسمہ۔ اس کے ریفرنس ہے مقدس متی کی انجیل، اس کا 3 باب 16ویں آیت، مرکز کی انجیل 1 باب اور اس کی آیت نمبر ہے 10 سے، یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب 32 اور 33ویں آیت، اور اس طرح غالباً شاید لوکا کی انجیل 3 باب آیت نمبر 22 سے۔ یہ روح القدس کا بپتسمہ جو کہ خداوند یسوع مسیح نے پایا، یہ دوسرا بپتسمہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بپتسمے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، وہ ہے آگ کا بپتسمہ۔ آگ کا بپتسمہ، جب آگ کے بپتسمے کی بات اناجیل میں کی جا رہی ہے، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل میں یا متی کی انجیل میں کی جا رہی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو، آنے والے غضب سے بھاگو۔ یہاں پر عدالت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر روح القدس کی، یہاں پر جو آگ کی بات ہے وہ روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہے، وہ ایک فرق بات ہے۔ جب اس ریفرنس کو آپ غور سے پڑھیں گے، سارے باب کو غور سے پڑھیں گے، تو یہاں پر عدالت کی بات ہو رہی ہے، عدالت کی بات ہو رہی ہے۔ بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ تیسرا بپتسمہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے لیا، اس کی بھی صلیب پر عدالت ہوئی ہم سب کے گناہوں کے سبب سے، ہم سب کے گناہوں کے سبب سے، جیسا کہ اس کا پروف ہمیں ملتا ہے۔ یوحنا نے بھی کہا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے، یہ یسوع مسیح ہے، یہ ہے خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، یہ تیسری قسم ہے۔ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ یہ عدالت کی بات ہے، آگ کا بپتسمہ۔ یہ یسوع مسیح اس پروسیس میں سے گزرے ہماری خاطر، صلیب جب ان کو دیا گیا، خدا باپ نے اس کی عدالت کی۔ ابھی ہے چوتھا بپتسمہ، موت کا بپتسمہ۔ اکثر لوگ 3 بپتسمے مانتے ہیں، لیکن تو بھی کلام مقدس میں اس کی انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ جب ایک عورت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی ہے اور وہ ذکر کرتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا ایک بیٹا تیرے دائیں طرف اور دوسرا بیٹا بائیں طرف بیٹھے، یعنی غالباً یوحنا اور یعقوب کی ماں وہ یسوع مسیح کے پاس آئی اور یہ اس نے سفارش کی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو نہیں جانتی تو کیا مانگتی ہے، ان کو دائیں بائیں بٹھانا میرا کام نہیں ہے، یہ باپ کا کام ہے۔ پھر یسوع مسیح نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں کیا تم لے سکتے ہو؟ کیا تم لے سکتے ہو؟ اس کا مطلب وہ ہرگز وہ بپتسمہ نہیں لے سکتے تھے۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے 4 بپتسموں کا ذکر کیا ہے، پانی کا بپتسمہ،
اور اسی طرح رلقس کا بپتسمہ اور آگ کا بپتسمہ، پھر موت کا بپتسمہ، جیسے کہ ہم بھی جب ان بپتسمہ